پھر آپ فرماتے ہیں پہلی حالت انسان کی نیک بختی کی ہے کہ والدہ کی عزت کرے۔ اویس کرنے کے لیے بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے خدا کی خوشبو آتی ہے۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنی والدہ کی فرما برداری میں بہت مصروف رہتا ہے اور اسی وجہ سے میرے پاس بھی نہیں آ سکتا۔ بظاہر یہ بات ایسی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مگر وہ ان کی زیارت نہیں کر سکتے۔ صرف اپنی والدہ کی خدمت گزاری اور فرما برداری میں پوری طرح مصروفیت کی وجہ سے۔ مگر میں دیکھتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی آدمیوں کو السلام علیکم کی خصوصیت سے وصیت فرمائی، یا اویس کو یا مسیح کو۔ یہ ایک عجیب بات ہے جو دوسرے لوگوں کو ایک خصوصیت کے ساتھ نہیں ملی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب حضرت عمر ان سے ملنے کو گئے تو اویس نے فرمایا کہ والدہ کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں اور میرے اونٹوں کو فرشتے چرایا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے والدہ کی خدمت میں اس قدر صحیح کی اور پھر یہ قبولیت اور عزت پائی، اور ایک وہ ہیں جو پیسے کے لیے مقدمات کرتے ہیں اور والدہ کا نام ایسی بری طرح لیتے ہیں کہ رذیل قومیں بھی چوڑے چمار بھی کم لیتے ہوں گے۔ ہماری تعلیم کیا ہے؟ فرمایا کہ ہماری تعلیم کیا ہے؟ صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہدایت کا بتلا دینا ہے۔ اگر کوئی میرے ساتھ تعلق ظاہر کر کے اس کو ماننا نہیں چاہتا تو ہماری جماعت میں کیوں داخل ہوتا ہے؟ ایسے نمونوں سے دوسروں کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ماں باپ تک کی بھی عزت نہیں کرتے۔ بس ہم تو یہ حق والدین کو دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو اس نصیحت پر عمل کرنا ہے اور کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، اس کے رسول نے بتائی، اور پھر اس زمانے میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی۔